قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ ابراہیم کی آیات ہیں، القول الثابت کے بارے میں بیان فرمایا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اللہ نے قرآن میں مثال بیان فرمائی کہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے، پسندیدہ کلمہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پسندیدہ درخت، اور وہ درخت ایسا ہے کہ اصلھا ثابت، کہ جس کی جڑیں اور بنیاد جو ہے وہ زمین کے اندر ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان کو پہنچتی ہیں، آسمانوں کو پہنچتی ہیں. اور اسی طرح دوسری مثال بیان فرمائی کلمۃ خبیثۃ، کہ ایک برا کلمہ ہے، اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ شجرۃ خبیثۃ، ایک بہت ہی برے درخت کی مثال. ایک ایسا درخت کہ اجتثت من فوق الارض، کہ جو پورے کا پورا زمین کے اوپر ہے، اکھاڑ لیا جائے، ما لہا من قرار، اس کو زمین میں کوئی قرار، کوئی ثبات، کوئی بنیاد نہیں ہو. اور اس کے بارے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمۃ طیبۃ سے مراد کیا ہے، یعنی کلمہ ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جس درخت سے مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ اس درخت سے مراد جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، کیونکہ کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہوتا ہے کہ جس کی زمین کے اندر بڑی بنیاد مضبوط ہے. بڑے طویل ترین کھجور کے درخت ہوتے ہیں، لیکن طوفان وادی میں کھڑے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بنیادیں مضبوط، اور پھر اس کی شاخیں یعنی اتنی بلند ہیں کہ گویا آسمانوں تک پہنچنے والی. اور ساتھ یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں سرسبز و شاداب ہے، ورنہ دنیا کے تمام درخت جو ہیں بعض سردیوں میں بعض گرمیوں میں ان پہ خزاں آ جاتی ہے اور ان کے پتے تک جھڑ جاتے ہیں، شکل بدل جاتی. لیکن ایک کھجور کا درخت ہے کہ گرمی ہے سردی ہے وہ اپنی اصلی حالت میں کھڑا رہتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کا پھل جو ہے وہ ہر زمان، ہر مکان، ہر حال میں ملتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ بعض پھل جو ہیں وہ گرمیوں میں ہوتے ہیں لیکن سردیوں میں نہیں ملتے، بعض پھل جو ہیں وہ سردیوں میں ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اپنے موسم کے علاوہ نہیں ملتے. لیکن کھجور ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جو ہر زمانے میں، سردیوں میں بھی موجود ہے اور گرمیوں میں بھی موجود ہے، اور ہر گھر کا اللہ نے غذا بنائی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ یہ درخت ایسا نفع دینے والا ہے کہ اس کو ہر حال میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابھی بعض کھجوریں ایسی ہیں جو بالکل کچی جب ہو تو بڑی میٹھی ہوتی ہیں، پسندیدہ ہوتی ہیں، ان کو پکنے سے پہلے کھایا جاتا ہے.
اور بعض کھجوریں ایسی ہیں جو آدھی پکی اور آدھی کچی استعمال ہوتی، اور بعض کھجوریں ایسی ہیں جو پوری پک جائیں تو استعمال ہوتی، اور بعض کھجوریں ایسی ہیں جو خشک ہونے کے بعد سارا سال استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کھجور کا درخت جو ہے اس کا پتا ہو، اس کی لکڑی ہو، اس کا بور ہو، اس کی شاخیں ہوں، اس کے گوشے ہوں، ہر چیز استعمال میں آتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ایک مومن سے، ایمان والے سے، کہ جس کے اندر یہ کلمہ طیبہ ہے۔ جو آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کلمے کی بنیاد جو ہے وہ بھی دل میں ہوتی ہے، اور اظہار جو ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، اقرار جو ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، اور اس کی گواہی جو ہے اس کا پورا وجود دیتا ہے۔ اور جیسے ہر حال میں کھجور نفع پہنچاتی ہے، اسی طرح مومن بھی ہر حال میں نفع پہنچاتا ہے۔ کبھی وہ خود ذکر کے اندر ہے، کبھی عبادت کے اندر ہے، کبھی نماز کے اندر ہے، اور کبھی شکر کے اندر ہے، اور مومن کبھی صدقہ، کبھی خیرات، کبھی حج، کبھی عمرہ، کبھی زکوٰۃ، ایک دوسرے سے مواسات، ایک دوسرے سے ہمدردی، صلہ رحمی، جو صحیح معنی میں مومن ہے، گویا اس کا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل، ہر حرکت، ہر سکون جو ہے دنیا کو فائدہ پہنچانے والی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، جو لوگ صحیح معنوں میں دین والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، حدیث پڑھانے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، تو ہر حال میں جب دیکھو ان کا کلمہ جو ہے وہ خیر۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے ایک ایسا اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کا ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیا مانا کہ اگر مصیبت پڑ جائے صبر کرتا ہے تب بھی فائدہ ہے، اور اگر اللہ نعمت عطا فرمائے شکر کرتا ہے تب بھی فائدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے مومن کلمے پڑھنے والے کی مثال دی کھجور کے درخت سے، کہ جیسے اس کا نفع عام ہے اسی طرح مومن کا نفع بھی عام ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر مومن سویا ہوا ہے تب بھی نفع ہے، اگر مومن خاموش بیٹھا ہے تب بھی نفع ہے، اور اگر مومن بولے گا تو خیر کا کلمہ ہی بولے گا تب بھی نفع ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کے اترنے کے بعد بطور مثال سمجھا، اور حضور نے فرمایا اسی طرح کافر دیکھو اور کفر کا کلمہ دیکھو، اس کی کوئی جڑ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی قرار نہیں، کوئی ثبات نہیں۔ کبھی وہ بتوں کو پوجتا ہے، کبھی دیوی دیوتا کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی کواکب کو پوجتا ہے، کوئی مردہ انسانوں کو پوجتا ہے، کوئی شخصیات کو پوجتا ہے، کوئی درختوں کو پوجتا ہے، کوئی حیوانوں کو پوجتا ہے، کوئی پانی کو پوجتا ہے، کوئی گنگا اور جمنا کو پوتر سمجھتا ہے۔ انسان اس کا قرار کوئی نہیں، اس لیے اس کی مثال آپ نے فرمایا ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ، کہ ایک ایسی بری چیز سے، بری درخت سے تشبیہ دی گئی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد حنظل ہے، عربی میں کہتے ہیں حنظل، جس کو آپ کہتے ہیں کوڑ تما، جو صحرا میں ریت کے علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، بڑا بڑا ایسے گول، لیکن وہ اتنا بدبخت کڑوا ہوتا ہے کہ اگر اس کی شاخوں پہ، اگر اس کی جڑوں پر آدمی پاؤں سے بھی چلے تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ کھانا تو بڑی بات ہے نا، یعنی اگر پاؤں کے نیچے بھی اس کو رکھ دیں تو کچھ دیر کے بعد اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ آدمی کے منہ میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو کافر کا کفر اور اس کا کلمہ جو ہے وہ ہر وقت نقصان میں، جب بھی سوچے گا تباہی، جب بھی سوچے گا بربادی، جب بھی سوچے گا اللہ کی نافرمانی، جب بھی سوچے گا انبیاء علیہم السلام کا انکار، جب بھی سوچے گا اللہ کی کتابوں کی تکذیب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا۔ اور اس کے بعد اب اس آیت مبارک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔
وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ثابت رکھتے ہیں، جما کے رکھتے ہیں، بالقول الثابت، اس قول کے ساتھ جو قول بھی جمنے والا، جو قول بھی بنیاد والا ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اللہ پاک اپنے ایمان والوں کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس قول پہ جماتے ہیں، اور وہ قول کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ گمراہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انداد و شرکا کو داخل کیا، اللہ ان کو بچلا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کریں، کیونکہ وہ قادر و مختار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں مختار، جو چاہیں خالق، یہ مخلوق بھی اس کی، یہ کائنات بھی اس کی ہے، اس میں امر بھی اس کا ہے۔ تو اب سمجھے کہ یثبت اللہ الذین، علماء نے فرمایا کہ قول ثابت فی الحیات الدنیا کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مومن پر دنیا کے اندر جتنے مصائب آتے ہیں، مسلمانوں پہ جتنے امتحان آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، بلائیں آتی ہیں، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ ایمان پہ جمے رہے، ہر حال میں وہ ایمان پہ ہے۔ کہ اگر مصیبت بھی آئی، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر انہیں تکلیفیں پہنچی، ابتلا پہنچے، انہوں نے کہا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر مصیبت دی ہے، اگر ابتلا دیا ہے، امتحان دیا ہے، اختبار دیا، اس میں بھی اس کی، لیکن وہ اپنے ایمان سے ذرہ کے برابر بھی نہیں ڈگمگاتے کہ پریشانی آئے نعوذ باللہ ایمان چھوڑ دے گا۔ دیکھو جی آج پوری دنیا میں، پورے عالم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں مسلمانوں پہ کفر کا کار برس رہا ہے۔ مسلمان ذلت میں ہے، نکبت میں ہے، خواری میں ہے، مجبوری میں ہے، قید میں ہے، ہر حال میں مسلمان ذلت میں ہے۔ نعوذ باللہ وہ ایمان چھوڑ دینا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی کوئی حکمتیں ہیں، اور ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم، اور قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچی مگر جو اللہ نے لکھا۔ اور یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں تو آدمی غور کرتا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نزل بلاء الا بذنب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہیں نازل ہوتی مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ وما رفعت الا بتوبۃ، اور یہ مصیبتیں، یہ عذاب رفع نہیں ہوتے مگر جب تک کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ اور یاد رکھیں کہ بعض گناہ انفرادی ہوتے ہیں، یعنی ایک فرد ہے وہ گناہ گار ہے، اور بعض گناہ اجتماعی ہوتے ہیں کہ پوری امت ہی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورا عالم اسلام الا قلیل من عبادی الشکور جو ہے وہ ربا کے عذاب میں مبتلا ہے، سود کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اسی طرح پورے عالم پہ نظر ڈالیں کہ مسلمان جہاں اس کو دولت ملی ہے، یا شراب ہے، یا شباب ہے، یا کباب ہے، عالمی طور پہ، اجتماعی طور پہ مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ عریانیت کی انتہا ہے، فحاشی کی انتہا ہے،
اتنے بڑے قہر اور اتنے بڑے اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، لیکن اب بھی مسلمان فلموں پہ بیٹھے، اب بھی مسلمان اسی طرح رات کو گندی افلام، گندی فلمیں، گندے ڈرامے، گندی کہانیاں۔ ایمان سے کہیں کہ اتنے بڑے عذاب کو دیکھنے کے بعد کتنے بے نمازی ہیں جو مسجدوں میں گر گئے، کتنے گناہ گار ہیں جنہوں نے گناہ سے رشتہ توڑ لیا۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ مدد نہیں فرماتے، مسلمانوں کی دعائیں منظور نہیں ہوتی، مسلمانوں کی دعائیں خدا نہیں سنتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر تم مسلمان بنو، تم ایمان والے بنو، تم اتباع سنت محمد مصطفیٰ کرو، اور جب تک تم نے کیا ہے اللہ نے تمہیں ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی ہر لحاظ سے عزت دی۔ آپ اپنے اسلاف کا دور پڑھیں، آخر کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، میرے محبوب کی زندگی کس طرح تکلیفوں میں گزری اور پھر اللہ نے کس طرح عزت دی محمد مصطفیٰ، اللہ نے کس طرح حضور کے صحابہ کو عزت دی، خلفائے راشدین کو عزت دی۔ اللہ نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ آج ہم مسلمانوں کی اتنی تعداد ہونے کے بعد کہ دنیا میں 1 ارب 34 کروڑ سے زائد مسلمان، اتنا ہمارا عدد ہونے کے باوجود ہماری ذلت کی آخر وجہ کیا ہے؟ غور کریں کہ عزت کی وجہ کیا تھی اور ذلت کی وجہ کیا۔ اس کو 2 لفظوں میں ایک شاعر نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، یہ کفر کانپ رہا ہے، کیسر و کسرا کانپ رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک کا گورنر ہے اور امیر ترین ملک کا گورنر ہے، اور سیدنا امیر المومنین حضرت عمر کی دربار میں پیش ہوتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محلوں میں نہیں بیٹھے ہیں، وہ کسی پی ایم ہاؤس میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی پہرے اور پروٹوکول اور ضابطے اور جناب انتظامات نہیں، بلکہ وہ گورنر کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میں جب ملنے کے لیے حضرت عمر کے پاس گیا، میری شکایت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک چادر باندھ کے حضرت عمر ایک چادر میں بیٹھے ہیں اور وہاں کچی اینٹیں بنائی جا رہی ہیں اور حضرت عمر کچی اینٹیں بنا رہے ہیں، پورا بدن مٹی میں لتھڑا ہوا ہے۔ میں حیران ہو کے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت عمر کے پاس۔ میں کہا حضرت عمر کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہتا ہے جب میں پیش ہوا اور حضرت عمر نے ایسے اٹھا کے نظر مجھ پہ ڈالی، کہتے ہیں خدا جانتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے تھے، لیکن مجھے آج تک کبھی دماغ میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی سے خوف نہیں آیا، لیکن حضرت عمر کی آنکھیں ملانے سے میں ہل گیا۔ اور 2 لفظوں میں، کوئی لمبی چوڑے وکیل نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی قانونی منہ شگافیاں نہیں، کوئی جناب اس پہ ٹیکنیکل بحث نہیں، 2 لفظوں میں کہ اس آدمی نے شکایت کی ہے، تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ ہاں جی مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ او جی اس نے پاؤں میری چادر پہ رکھ دیا تھا۔ اچھا، فرمایا زمین تیرے چلنے کے لیے یا چادروں کے چلنے کے لیے؟
حضور نے فرمایا کہ ظالم انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ زمین پہ چلے، اور پیچھے تیری چادر زمین پہ چل رہی تھی، غریب کا اتفاق سے پاؤں آ گیا، تم نے تھپڑ مار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، کہتے ہیں میں اس سے ڈر کے کھڑا ہوں کہ مجھے جرت نہیں ہو رہی بات کرنے کی۔ میں نے کہا جی مارا ہے، کہا تو سیدھے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور پھر میں بات سنو، ادھر آؤ، جتنا زور سے اس نے تھپڑنا ہے ادھر مارو اس کے منہ پہ تھپڑ۔ کہتے میں ہل گیا کہ ایک بدو میرے منہ پہ تھپڑ مارے گا، لیکن جرت نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کس بات کا روب تھا، یہ کس بات کا دبدبا تھا، یہ کس بات کا، وہاں نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی پہرا ہے، جہاں سے مسلمان گزرتے گئے ملک فتح ہوتے گئے۔ آج بھی آپ تاریخ اٹھا کے سندھ کی تاریخ پڑھیں، یہ بلاد الہند اور سندھ جو ہے اس پہ بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بڑی عجیب سرزمین ہے۔ اس میں جب محمد ابن قاسم جاتا ہے اور 20-21 سال کا نوجوان ہے، لیکن اس کا کردار، اس کا عمل، اس کا اللہ کے آگے ڈرنا اور رعایا کے ساتھ محبت و پیار اور عدل کا یہ عالم ہے کہ ہندو مسلمانوں کو چھوڑے، ہندو جو تھے وہ اس کو کہنے لگے تو اوتار ہے ہمارا۔ تو اس لیے اس نے 2 لفظوں میں بات کی ہے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر، کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، اللہ کے قرآن کے ایک ایک حکم کو سینوں سے لگایا اور عمل کر کے دکھلایا۔ اور آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا، آج ہم نے فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا، آج ہم نے اتباع سنت چھوڑ دی، آج ہم نے اپنے اولیاء الامور کی اطاعت چھوڑ دی، اور غصہ ان کا غصہ اس سیل ایسے بن گئے کہ جیسے پانی کے اوپر ایک بلبلے ہوتے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آج پورے عالم اسلام کا یہ عالم ہے کہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، دیکھتے ہیں سانس نہیں نکال سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے دور ہو گئے ہیں، نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں، نہ ہمارے عقیدے میں وہ ثبات ہے، نہ ہمارے اعمال میں وہ اتباع ہے، نہ ہماری سیرت میں سیرت نبی کی جھلک ہے، نہ ہماری صورت میں صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہے۔ مال دعوے کرنے سے کہہ دو کہ میں مسلمان ہوں اور میں فلان، ایک آدمی جو کہتا ہے میں عالم ہوں تو عالم بن جائے گا؟ کہنے سے کوئی عالم ہو جاتا ہے؟ ایک آدمی لاکھ کہے کہ جناب میں بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، تو کہنے سے تو متقی کبھی کوئی نہیں بنا۔ کہنے سے تو کبھی بھی، اب تو ہم صرف یہ ہے کہ جیسے کہ ایک قول ہے بزرگوں کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، صرف نام بچ گیا ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن پاک کے بارے میں بھی ہمارے دامن میں کچھ نہیں بچا، صرف لکھا ہوا قرآن ہے، بس عمل ہم نے نہیں کرنا۔ ورنہ آج بھی اگر پوری امت محمد مصطفیٰ، اگر آج بھی ہم اجتماعی طور پر اللہ کے دروازے پہ گر جائیں، اللہ کے آگے توبہ کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ کے آگے زاری کریں، اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو اللہ کی نصرت تو دور نہیں ہے۔
اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. پہلے بدر تو بنے تو فرشتے اترے نا. پہلے وہ ایمان پیدا ہو. دیکھیں اندازہ کریں کہ عبد المطلب مسلمان بھی نہیں ہے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سے، اور میری ایک درخواست ہے عاجزی سے کہ کسی انتشار میں مبتلا نہ ہوں، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوں. صرف اپنے اللہ کے دروازوں پہ رات کو جب تہجد کی گھڑی آئے تو اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے مکان میں وضو کر کے اللہ کے دروازے پہ گر جائیں. کچھ بھی نہ کریں. دعا جو ہے، دعا سلاح المؤمن، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے. دعا اتنی بڑی چیز ہے کہ جس سے اللہ کی تقدیر بدل جاتی ہے. دعا اتنی بڑی چیز ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو ہر مسلمان کا اور ہر اس بندے کا جو اس بلد الامین میں، اس ملک میں رہتا ہے، خدا کے لیے انتشار میں نہ پڑیں، افتقراء میں نہ پڑیں، امت مسلمہ کو نہ لڑائیں اور مسائل میں جھگڑے نہ کریں. اب ایک وقت آ گیا ہے کہ سب اللہ کے دروازے پہ رجوع کریں، توبہ کریں اور اللہ کے دروازے پہ گر جائیں. جس کو اللہ نے طواف کی ہمت دی ہے وہ رو رو کے طواف کرے. جس کو اللہ نے تہجد کی ہمت دی ہے وہ رات کو رو رو کے نمازیں پڑھے، سجدے میں گرے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میرا مولا، حضور کی امت میں بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، اب لاج رکھ اور عالم اسلام کی حفاظت کر لے، ورنہ دانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. لوگ کہیں گے کہ دیکھو کفر اتنا طاقتور ہے اور مسلمان مٹ گیا ہے، مسلمانوں کا خدا ہی نہیں ہے. خدا کے بندو، لاکھ مولوی تم مسلوں پہ لڑو، اب مسلوں کا وقت نہیں ہے. اگر کفر غالب آ گیا، اندازہ کرو کتنے کروڑ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا، اللہ کے دین کا، قرآن کا اور اسلام کا تصور بھی ختم ہو جائے گا. تم تو صرف لوگوں کو اسی بات پہ لڑاتے رہے، یہ مسئلہ یوں ہے اور یہ مسئلہ یوں ہے اور یہ مسئلہ یوں ہے. تو اب علاج ہماری اس بیماری کا، اس کمزوری کا علاج یہ ہے کہ قطعاً ہر مسلمان اختلافات سے اپنے آپ کو بچا لے، افتراقات سے اپنے آپ کو بچا لے. مسلکی اختلافات، وطنی اختلافات، صوبائی اختلافات، لسانی اختلافات، ان سے بلند ہو جائیں اور بلا وجہ بحث میں نہ پڑیں. ہماری بحث کرنے سے، زبان کھولنے سے کوئی مسئلے حل نہیں ہو جائیں گے. اگر اللہ کے عذاب کو ٹالنا ہے، اگر عالم اسلام کی حفاظت کا ایمان تیرے اندر مضبوط ہے، اگر تیرے اندر یہ جذبہ ہے کہ اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں ہاتھ تو دیے ہیں نا. ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. میں نے زیارت نہیں کی، سنا ہے. وہ بھی اتفاق سے سندھ کے بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مجاہد اور بہت بڑے موحد. ایک دفعہ انگریزوں سے مقابلہ ہو گیا ایک مسجد پر. حضرت فرماتے تھے کہ یہ مسجد نہ توڑو. آج بھی وہ مسجد موجود ہے اور یہ تاریخ ہے، حقیقت ہے، یہ کس سے کہانیاں نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، ہم نے یہ نہر گزارنی ہے اور یہ مسجد جو ہے آپ کی، یہ بالکل ہمارے اس نہر کے اندر آتی ہے، ہم مجبور ہیں، قانون ہے انہیں توڑنی.
انہوں نے اس زمانے میں کافروں کا، انگریزوں کا دور تھا، اس وقت کا جو کلیکٹر تھا وہ آیا اور آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو آپ غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، مسجد میں پڑے ہیں، نہ ہمارے کوئی محل ہے نہ ہمارے کوئی گھر ہیں، بس یہاں ہم اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ تھوڑا سا اگر نہر کو یوں کر دے تو ذرا سا بھی پھیر دو تو مسجد بچ جائے گی، ہمارے پاس طاقت تھوڑی ہے کہ ہم دوبارہ بنوا لیں گے۔ تو بہت اچھی طرح حضرت نے سمجھایا، لیکن اقتدار جب آدمی کے پاس ہو، کرسی پہ بیٹھا ہو تو عقل کا جواب دے جاتی۔ اس نے کہا جی ہم نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا آرڈر ہے کہ یہ ٹوٹے گی مسجد۔ تو حضرت بھی جوش میں آ کے حضرت فرمایا نہیں ٹوٹے گی۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کا دماغ صحیح ہے، ایک مولوی ہو، یہ تمہارے چند مرید بیٹھے ہوئے ہیں داڑھی والے، وہ بھی عقل سے فارغ لگتے ہیں مجھے، یہ تم لوگ مقابلہ کرے انگریز کی قوت قاہرہ کا۔ انہوں نے کہا بہرحال تم جاؤ، دوڑ جاؤ، مسجد ہی ٹوٹے۔ تو اس نے حیران ہو کے کہا کہ عجیب بات ہے، اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ طاقت کا استعمال کیا جائے اور ان کو سمجھا دیا جائے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ورنہ اڑا دو مسجد کو بھی اور ان کو بھی، سب کو اڑا دو، یہ کیا ہے، چند لوگ ہیں۔ تو ان کا پھر ایک بہت بڑا افسر آیا، اس نے کہا ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں۔ تو وہ جب آیا تو اس نے آگے سمجھایا، اس نے کہا حضرت امروٹی ہے، یہ چند آپ کے مرید بیٹھے ہیں بیچارے، کیا کریں گے، یہ سارے اڑ جاؤ گے، مسجد بھی اڑ جائے گی، آرام سے آپ مسجد سے نکل کے باہر چلے جائیں، ہمیں مسجد توڑنے دیں، چلو ہم اتنا مہربانی کرے گا تمہیں مسجد بنا دے گا، اور تم کس بات سے مقابلہ کرو گے؟ تو حضرت جوش میں فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا تمہارے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے۔ اور ایسے حضرت نے ہاتھ یوں کیا تو اندھا ہو گیا، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، اور اگر تم نے میری مسجد پہ ایک گولی چلائی تو میں تیری نسل ختم کر دوں گا اللہ سے مانگ کے۔ کفر ہو کہ ہمیں ڈراتے ہو؟ وہ افسر سمجھدار تھا، انگریز دشمن تھا، دانا دشمن تھا، اس کو بات سمجھ آ گئی کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اس کے ہاتھوں میں یہ ویسے کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ اور نے کہا اچھا حضرت میرا کیا قصور ہے، میں تو پیغام دینے آیا تھا، میرے تو آنکھوں کا مسئلہ حل کرو۔ انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ آرڈر کرو، مٹاؤ، ہمیں کیسے مٹاتے ہو، میرا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ تیری نسل کو بھی مٹا دے۔ اس نے کہا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسجد بھی نہیں گرے گی اور آپ پہ حملہ بھی نہیں ہوگا، لیکن دعا کرو میری آنکھیں تو ٹھیک ہو جائیں، میں اب اندھا ہو کے جاؤں گا تو میری بات کون سنے گا؟ تو حضرت نے اپنے کسی مرید سے کہا کہ اس کو سرما جو ہے نا وہ پہنا دو، وہ سرما پہنایا، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ اس نے رپورٹ کی، اس نے کہا اللہ والوں کو مت چھیڑو۔ اس نے کہا یہ دیوانے ہیں، یہ جنونی لوگ ہیں، ان کا کوئی خدا کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے، ان کو مت چھوڑو، رہنے دو یار، ایک چھوٹی سی مسجد کھڑی رہے گی تو کون سا انقلاب آ جائے گا، تھوڑا سا کرو دے دو نہر کو، آج بھی وہ دریا پھر گیا، مسجد کھڑی ہے۔ وہ خدا کی شان ہے، مسجد بھی نہیں دیکھی، حالانکہ حضرت کے خاندان کے لوگ میری محبت ہے، مجھے ان سے انہیں بھی محبت ہے، لیکن اتفاق ہے کبھی گئے نہیں، اس علاقے میں نہیں جا سکے، ورنہ شوق ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جائیں حضرت کی جگہ پہ، لیکن اتفاق ہوتا ہے 2-4 دن ہوتے ہیں، کہاں کہاں جائے آدمی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، سب جھگڑے چھوڑ دو، ہم بالکل بے بس ہیں لیکن خدا تو بے بس نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ لوٹ آؤ، اللہ کے دروازے پہ توبہ کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، اور خاص طور پہ رات کے آخری پہر میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ کے سوا، بس سجدے میں گر جاؤ، 2 رکعت پڑھ کے بس رونا شروع کر دو کہ مولا بس عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما، بلد الامین کی حفاظت فرما، ہم گئے ہیں گزرے ہیں، نام لیتے ہیں تیرا، صرف مسلمان ہیں، تیرا قرآن پڑھتے ہیں، جیسے بھی گندے ہیں مہربانی کر کے عالم اسلام کو بچا لے، عالم اسلام کی حفاظت فرما دے، اور تو اس پہ بھی قادر ہے کہ آج بھی وقت کے فرعونوں کو غرق کر دے، ان پہ ہوا مسلط کر کے اڑا دے، تو قادر ہے، جو چاہے کر دے۔ بس اللہ کے آگے گر گراؤ، فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فسادات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اب ہر جھگڑا چھوڑ دو، بس ایک بات کرو کہ خدا کے در پہ گرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور اللہ کو راضی کر کے مانگنا ہے، اور اسلام کی حفاظت ہونی ہے، اور بالکل ہمیں یقین ہے کہ اگر کائنات کا سارا کفر بھی اکٹھا ہو جائے اسلام نہیں مٹے گا۔ اسلام کو مٹانے والے تو مٹ جائیں گے، قرآن کو مٹانے والے تو مٹ جائیں گے، لیکن اسلام رہے گا، اور آخر میں اسلام ہی غالب ہوگا۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ معاف کر دے، اور دل سے دعا کیا کرو اس بلد الامین کے امن کے لیے، سلامتی کے لیے، کہ جب تک حرمین ہے تو دنیا ہے، کیونکہ ہمارا مرکز ایمان اللہ کا کعبہ ہے، ہمارا مرکز اسلام اللہ کا کعبہ ہے، محبت الوحی اللہ کا کعبہ ہے، ہمارے دلوں کا مقناطیس اللہ کا کعبہ ہے، تمام حجاج کا مقام اللہ کا کعبہ ہے، ہر کلمے پڑھنے والی کا مرکز توجہ اللہ کا کعبہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ قیامت تک اس کو گرم ہواؤں سے بھی محفوظ رکھے، اور اس بلد الامین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب کرے۔ تو اب یہ مومن کی شان ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم مومن کو اس کے کلمے کی وجہ سے حیات دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں کہ لاکھ مصیبتیں آ جائیں، لاکھ قہر ٹوٹ جائیں، وہ اپنے ایمان پہ کھڑا، وہ ہلتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث مبارک ہے کہ قرآن مقدس کی اس آیت میں جو لفظ آخرت ہے اس سے مراد قبر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کو قبر میں بھی قول ثابت پہ ثابت قدم رکھتے ہیں، کہ جب منکر نکیر پوچھتے ہیں کہ من ربک، ربی اللہ، ما دینک، دینی الاسلام، ما تقول فی حق هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد رسول اللہ، بالکل ثابت ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ قبر کی تنہائی ہے، کوئی ساتھ نہیں، بیٹا، بھائی، باپ، دوست سب مٹی ڈال کے چلے گئے ہیں، اس وحشت ناک منظر میں آدمی اپنے ایمان پہ ثابت رہے تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے اور مفسرین عظام نے لکھا ہے کہ قرآن میں تقریباً 10 آیات ہیں، اللہ کے قرآن میں 10 آیات ہیں جن میں اشارتاً عذاب قبر ثابت ہے، اور سرکار دو عالم کی 70 حدیث متواتر حدیث ہے جس سے عذاب قبر ثابت ہے۔
یاد رکھیں کہ آج دنیا میں ایسے بھی گمراہ پیدا ہو گئے جو عذاب قبر کے بھی منکر ہو گئے. جب عذاب قبر کے منکر ہیں تو نعیم قبر کے بھی منکر ہیں. جب عذاب قبر کے منکر ہیں تو قبر میں سوال و جواب کے بھی منکر ہیں. جب سوال و جواب کے منکر ہیں تو قبر میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو جو دوبارہ زندگی دیتے ہیں اس سے بھی منکر ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کی 10 آیات اور حدیث رسول عربی 70 حدیث اور وہ بھی متواتر کہ جس سے عذاب قبر ثابت ہے اور نعیم قبر بھی ثابت ہے. اس لیے تمام ائمہ اربع یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ چاروں اس بات پہ متفق ہیں کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، کہ عذاب قبر حق ہے، ثابت ہے، اور اس کا انکار صرف وہ کرے گا جو گمراہ ہے. اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں یہ آیا کہ یہاں بھی آخرت سے مراد قبر ہے. آخرت سے مراد قبر کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے دنیا سے آدمی جاتا ہے پہلی منزل جو ہے قبر ہے، تو گویا وہ آخرت کی طرف پہلی سیڑھی ہے کہ اب دنیا میں تو دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا، وہ تو پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے من مات قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا گویا اس کی قیامت تو ہو گئی، کیونکہ اس نے تو اب قیامت والے دن اٹھنا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب مسلمان کو قبر میں دفن کر لو، مٹی ڈال لو، فرمایا کہ اب اس کے لیے دعا کرو فاسألوا له التثبیت، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے. اور جب مومن سے سوال و جواب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت کی نعمتوں کی ابتدا قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اور جو کافر ہے وہ جب اس سوال و جواب میں ناکام ہو جاتا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، تو کہتے ہیں ہاں لا ادری، ہائے مجھے پتا نہیں، کیوں ساری زندگی تو کئی خدا بنائے تھے، اب کس کا نام لوں. جب اس سے پوچھئے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو کہے گا ہاں لا ادری، ہائے مجھے پتہ ہی نہیں کیا دین ہے. دنیا میں تو بس کھاتے رہے، چلتے رہے، پھرتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، بس وہی نہیں دین کا. جب اس سے پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے. تو اس کے بعد پھر اس کے لیے عذاب قبر کے اندر وہیں سے جہنم کے عذاب کے نمونے اور ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ کلمۃ طیبۃ، وہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جس نے وہ سچے دل سے اخلاص سے کلمہ توحید پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کو دنیا کی زندگانی میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی قبر میں بھی اسی پہ ثابت قدم رہتے ہیں. اگر دنیا میں بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں آمنا باللہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اور جب مصیبت آتی ہے وہ کیا کہتا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ مومن کو جب مصیبت آتی ہے وہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، صبر کرتا ہے کہ جو کچھ ہے میری اللہ کا فیصلہ ہے اور اسی میں کوئی حکمت ہے، اسی کے اندر کوئی چیز ہے، چاہے ہم نہ جانیں نہ سمجھیں نہ ہمارے عقل میں آئے۔ اور یاد رکھو کہ جتنے لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں اور وہ شبہات کرتے ہیں جی ہمیں نظر نہیں آتا، ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور ہڈیاں گل جائیں گی اور ہڈیاں مسیدہ ہو جائیں گی، یاد رکھو یہ سب شبہات ہیں اور یہ سارے افواہات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے وہ موجود نہ ہو۔ اب دیکھو ہوا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں آج بھی آپ گلاب کا پھول لے لیں، چمپا لے لیں، کوئی چمیلی کا پھول لے لیں، سونگھتے ہیں، خوشبو ہے لیکن خوشبو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک بستر پہ آپ لیٹے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، دوسرے بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ خواب میں تکلیفیں ہو رہی ہیں، دوسرے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ خواب میں آپ بڑی لذتیں حاصل کر رہے ہیں، دوسرے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ اچھا آج کتنی چیزیں ہیں جو دوربین ایجاد ہونے کے بعد ہمیں نظر آئیں، پہلے وہ بھی نظر نہیں آتی۔ آج کتنی سیارات ہیں جو جدید تحقیقات میں ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے، پہلے ان کا بھی علم نہیں تھا۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے یا جو چیز ہمیں سمجھ نہ آئے ہم اس کا انکار کر دیں۔ ہم نے تو خدا بھی نہیں دیکھا ہے، اور ہم نے تو جنت بھی نہیں دیکھی ہے، ہم نے تو حور و غلمان بھی نہیں دیکھے ہیں، عرش و کرسی بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو یہ ہوا جو ہماری زندگی کا ذریعہ ہے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے جو روح ہمارے اندر ہے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے جو خوشبو پھول کے اندر ہے اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا ہے، لیکن انکار کرنا تو حماقت ہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرما دیا کہ یہ بات میری پکی ہے، لیکن جن کو سمجھ نہیں آتی وہ ظالم ہیں، اپنے جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں ہم بھی ان کو پھر گمراہی میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا اور ان کو ہدایت دے دی، اس کو ایمان نصیب کر دیا اور اس کو ایمان سے اللہ نے محروم کر دیا ہے، یہ کیا وجہ؟ فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کریں، کیونکہ ساری مخلوق اس کی ہے۔ اگر اللہ اپنی مخلوق کے اندر جو چاہے کر دے اس کی مرضی ہے۔ اپنے ملک کے اندر دیکھو میرے پاس ہے نا کہ حالانکہ میں عارضی ملک ہے، لیکن میں کسی کو دے دوں، میں کسی کو بیچ دوں، میں کسی کو ہدیہ دے دوں، میں اس کو گھر میں رکھ دوں، میں جیب میں رکھوں، میں استعمال کروں، تو اگر یہ عارضی ملک والے کو اتنا حق ہے تو جو حقیقی مالک ہے اس کو حق نہیں ہے؟ اس کی بھی مرضی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ بندے کو عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، سمع دی ہے، بصر دی ہے، حواس خمس دیا ہے، اللہ نے ہزاروں کتابیں اتاری ہیں، اللہ نے لاکھوں نبی بھیجے ہیں، اللہ نے ہمیں حق و باطل سمجھنے کے لیے تمییز دی ہے، ہمیں آگ اور پانی کا فرق بتلایا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر اللہ گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب چھوڑ دو ان کو، ان کی گمراہی میں یہ اوندے پڑے رہیں، اور جب میں چاہوں گا پھر ان کو پکڑ لوں۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے قول ثابت پہ، ایمان پہ، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی ثابت قدم رکھیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ یہ کلمہ طیبہ ہے، اور اس کلمے کو چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، وضو میں، طواف میں، ہر حال میں پڑھا کریں، تاکہ جب موت آئے تو یہی کلمہ حفظ زبان ہو، کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جس بندے کی آخری کلام یعنی مرنے کے وقت آخری دفعہ جب اس کی زبان پہ نکلے لا الہ الا اللہ، سمجھ لو کہ جنت کی طرف گیا، کیونکہ اللہ نے منزل آسان کر دی۔ اللہ ہم سب کی منزل آسان کر دے، اور اللہ پاک سب کو کلمہ طیبہ پہ موت عطا فرمائے، اور دل سے دعا کرے کہ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس وقت یہود اور وثنیین اور کفار اور مشرکین جنہوں نے دل اسلام کو اور عالم اسلام کو مٹانے کا پروگرام بنایا ہے، میرا اللہ تو قادر ہے تو ان کو مٹا دے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، یا اللہ عالم اسلام کی لاج رکھ لے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے لیے قبر کی زمین خرید لے، اگر وہاں مسلمانوں کا قبرستان نہیں ہے اور اس بیچارے کو یہ خوف ہے کہ مرنے کے بعد مجھے قبر کی جگہ بھی کوئی نہیں دے گا، تو اگر وہ اپنے لیے لے لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا اس طرح پہلے قبر کی جگہ لیتے ہیں، یا قبر بناتے ہیں، یا وہاں مکان بناتے ہیں، یا وہاں علامات، یہ منع ہے تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ شرک کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اسی طرح شرک کی تو ابتدا ہوتی ہے نا جی، پہلے تو بنیاد پڑتی ہے نا بدعت سے۔ آپ دیکھیں نا بھی کسی بھی جگہ ہوگا، پہلے مزار ہے، اچھا کوئی آئے گا غلاف ڈال دے گا، پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی آئیں گے رات کو وہاں بتی دیے جلانے شروع کر دیں گے، کچھ دن گزریں گے جناب پھر لوگ وہاں آگے دعائیں مانگیں گے، کچھ لوگ گزریں گے تو پھر آگے منتیں مانیں گے، پھر کچھ لوگ اور گزریں گے تو اب آگے باقاعدہ جناب چڑھاوے چڑھائیں گے، طواف کریں گے، سجدے کریں گے، مانگیں گے، تو شرک میں پہنچ جائیں گے۔ ہاں اگر ایک آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا قبرستان موجود نہیں ہے تو موت تو برحق ہے، آنی ہے، اپنے قبر کا پہلے انتظام کر لیتا ہے، کوئی بات ہے، کوئی منع نہیں، بلکہ قبر تو ہمیں ہر وقت یاد ہونی چاہیے۔ مسلمانوں پر جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اگر اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کسی مسلمان ملک پہ حملہ ہو تو پہلے ان مسلمانوں پہ فرض ہوگا، پھر ان کے ساتھ والوں پہ فرض ہوگا، یہ نہیں کہ پوری کائنات میں ہر مسلمان پہ فرض ہو جائے گا۔ اور مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم نے جہاد کرنا ہے بھلا، یہ تو محض ایک شوق ہے، دل بہلانے والی بات ہے۔ اگر مسلمان کو غیر مسلم ظلماً مار رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں، وہ شہید ہے، یہ بھی تو شبہ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں کیا وہ ضروری ہیں؟ دیکھو ابھی تک 1400 سال گزر گئے، ان کو 4 رکعتوں کا پتہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امت کو لڑانا ہے کہ کسی نہ کسی مسئلے میں الجھے رہو کہ 2 ہیں یا 4 ہیں، 2 ہیں یا 4 ہیں۔ اب جو 2 پڑھیں اللہ قبول کرے، جو 4 پڑھیں اللہ قبول کرے، کوئی جھگڑے کی بات کیا ہے؟ اگر ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 4 رکعت پڑھے گا تو اللہ 4 لاکھ رکعت کا ثواب دے گا۔ اور پھر احادیث مبارک میں 4 رکعت کی ثبوت بھی موجود ہے اور 2 رکعت کا ثبوت بھی موجود ہے، تو اس لیے ایسے مسائل پر 1400 سال امت کو گزر گئے ہیں، ابھی تمہیں پتہ نہیں۔
وجہ کیا ہے کہ نماز تو پڑھنی نہیں، جو پڑھتا ہے اس کو پریشان کرنا ہے کہ تم 4 پڑھو یا 2 پڑھو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ یہ جھگڑے کے زمانے نہیں، اختلاف کے زمانے نہیں، جب ہم امت کو اس دور میں ان مسائل پہ لڑائیں کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، یا آپ نے 4 اکٹھی پڑھ لی تو نہیں ہوگی، 2 پڑھو گے تو ہو جائے گی، صرف 2 پڑھو 2 باقی نہ پڑھو، یہ کوئی مسائل نہیں اللہ کے بندے۔ یہ احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم کا عمل ہے، اور 4 رکعتوں کی حدیث بھی موجود ہے، 2 رکعتوں کی حدیث بھی موجود ہے۔ اللہ جتنا توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور ظہر کے بعد 2 رکعت وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ کہتے جی کہ نماز میں جب ہم سورت فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہم سورتیں پڑھیں گے اس میں ترتیب ضروری ہے، یہ آج تک آپ کو پتہ نہیں لگا نہ؟ قرآن کی جو ترتیب ہے یا جیسے مرضی ہے جہاں سے بغیر ترتیب کے لکھا ہوا ہے؟ جو قرآن مقدس میں ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ نمازوں میں پڑھو، جو پہلے ہے وہ پہلے، جو بعد میں ہے وہ بعد میں۔ ایک ہے کہ اگر کسی نے ترتیب کے بغیر بھی پڑھ دی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جب ایک ترتیب موجود ہے، ترتیب مصحف میں باقاعدہ لکھی ہوئی، اور اس زمانے میں کہ سیدنا ابو بکر سے شروع ہوئی اور حضرت عثمان کے زمانے پہ ختم ہوئی، اور تمام صحابہ نے اس ترتیب پہ اتفاق کیا، تمہیں 1400 سال کے بعد آج تک یہ مسئلے کا پتہ ہی نہیں لگا؟ خدا کے بندو، اپنے آپ کو ان جھگڑوں سے نکالو، ان اختلافات سے اپنے آپ کو بالکل دور لے جاؤ۔ اس وقت امت حضور کو اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اجتماع کی ضرورت ہے، اعتصام کی ضرورت ہے۔ ہمیں ملنا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں ٹوٹنا ہے۔ میرے عزیز نے مجھے ایک آیت بتائی تھی کہ خانہ کعبے پہ لکھ دینا، یہ اس سے پوچھو، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا۔ میرے بیٹوں کا نام محمد اسلام ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، صرف اسلام رکھو تب بھی ٹھیک ہے، صرف محمد رکھو ایک نام کافی ہے۔ اور ویسے السلام جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، یا تو عبد السلام رکھو، نام رکھو تو طریقے سے رکھو، لیکن تمہارے ہاں السلام تو ہوتا نہیں، تمہارے ہاں تو لفظی سلام ہے نا، اس لیے صحیح نام جو ہے وہ ہوگا عبد السلام، السلام المؤمن المہیمن، السلام اللہ کا نام ہے، اور جہاں اللہ کا نام آئے تو ہم تو اس کے عبد ہیں، بندے ہیں۔ جیسے اللہ تو ہم کیا بنیں گے؟ عبد اللہ۔ الرحمن ہمارا نام کیا ہوگا؟ عبد الرحمن۔ الرحیم ہمارا نام کیا ہوگا؟ عبد الرحیم۔ الخالق المالک تو عبد الخالق عبد المالک یوں نام ہوگا، اس لیے نام رکھے عبد السلام، یا بیٹے کا نام صرف رکھے محمد، بس اتنا نام کافی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ صرف جو حکم ہے وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے لیے، کہ جب آدمی روضہ مبارک پہ حاضر ہو، مواجہہ مبارک میں چونکہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہیں، اور سرکار دو عالم تو افضل الانبیاء ہیں، اس لیے وہاں کھڑے ہو کر اور دور سے پڑھیں تو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ باقی اگر آپ کو ٹی وی میں آپ نے سنا ہے تو ٹی وی کوئی عالم تو نہیں ہوتا، اور ٹی وی والے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صلاۃ و سلام کا اس وقت حاضر کا منظر بیان کر رہے ہوں،
تو اس سے تم فتویٰ کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ فتویٰ تو علماء سے لو۔ ایک رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا، مجھے نہیں سمجھا ایک رکعت میں اتحیات کیا مطلب؟ رکوع نہ ملا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا پوچھا ہے، کیا وجہ ہے؟ یا تو یہ ہے نا کہ ہم نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے تو 2 رکعت میں اتحیات پہ بیٹھے ہیں، اگر ایک رکعت پہ بیٹھا ہے اور ایک رکعت پڑھی ہی نہیں ہے دیا تو سجدہ صاف کرے گا، اگر نہیں تو نماز دوبارہ لوٹائے گا، یا کوئی اور مقصد ہے تو مجھے سمجھ نہیں آیا تم نے کیا لکھا ہے، میرے سمجھ سے بالاتر ہے۔ کہتا جی کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا، اللہ پاک تمام جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائیں، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں۔ اب سارے دل سے درود شریف پڑھ کے باقاعدہ اللہ کا حمد و ثنا کر کے دل سے دعا کریں عالم اسلام کی کامیابی کے لیے، کیونکہ جب بھی دعا مانگیں پہلے درود شریف پڑھیں، اللہ کے حمد و ثنا کریں، اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربا یا ربا یا ربا یا غوثا یا غوثا یا غوثا غثنا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم اهلك اليهود والهنود الوثنيين ومن والاهم من الكفار والمشركين، اللهم انهم قد بغوا وطغوا وتجاوزوا عن الحد فانهم لا يعجزونك، اللهم انزل عليهم عذابك ورجزك وقهرك يا اله الحق، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم من ارادنا واراد بلادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ اسلام کو مٹانے کے لیے کفر متحد ہو چکا ہے، یا اللہ آج